الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے کا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا، قرآن اور احادیث کی باتیں سننے کا ایک بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی دولت دین اسلام سے ہمیں نوازا۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جس کو اللہ رب العالمین نے دین اسلام سے نوازا، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر،
خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے، تمام لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور جو بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری سے روگردانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے مریض کی عیادت کے تعلق سے، بیمار شخص، مریض شخص، اس کی عیادت کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی باتیں قرآن اور احادیث کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، تو آپ لوگوں پر فرض ہے، آپ لوگوں پر فرض یہ بنتا ہے کہ ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، عمل کرنے کی نیت کے ساتھ کہے آپ سننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ مریض کی عیادت اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ مریض کس کو کہتے ہیں؟ مریض جو ایک جگہ پر کہے چار پائی پر لیٹ جاتا ہے اور اس شخص کو اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس شخص کو اپنے اعضاء کو کہے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کو مریض کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کہے کتنے 6 حقوق ہیں، ایک حدیث کے اندر 5 حقوق ہیں۔ ان حقوق کے اندر یہ حق بھی ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیماری میں عیادت کرنا چاہیے، اس کا حق بنتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کہیں مسلمان ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے دوستوں میں یا ہمارا جماعت کا ساتھی ہو یا ہمارے مسلمان بھائی ہے، مریض ہے، بیمار ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے چار پائی پر، تو آپ کو معلوم ہے، آپ اس شخص کو جانتے ہیں، تو آپ کے اوپر فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس شخص کی عیادت کرنا چاہیے، اس شخص کے پاس جا کر کہے، اس کو دل کی تسلی دینی چاہیے، اس شخص کے پاس جا کر کہے، اس کو دعائیں دینا چاہیے، اس کو ہمت دلانا چاہیے، یہ ایک مسلمان کے اوپر فرض بنتا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے میرے بھائیوں، آج اگر معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے، آج ہمارے مسلمانوں کی حالت اگر ہم دیکھیں گے کہ دوسروں کی، دوستوں کی، غیروں کی تو دور کی بات میرے بھائی، جو اپنے خاص رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر وہ بیماری کی حالت میں چار پائی پر لٹے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا، ان کی عیادت کرنے کے لیے کوئی بھی کہے آگے نہیں بڑھتے، جذبہ نہیں دکھاتے۔ آج مسلمانوں کے اندر کہے یہ چیز پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اسی موضوع کے تحت قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں بتانے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، یہ فرض کفایہ ہے، مریض کی عیادت کرنا یہ فرض کفایہ ہے، جیسا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کہے 6 یا 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق ہے ایک مسلمان پر۔ کیا میرے بھائیوں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے
تو ضروری بنتا ہے کہ آپ کہیں اپنے بھائی کے حق میں کہیں، جا کر کہیں عیادت کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس چیز کو بتانے سے پہلے یہ ایک چیز کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی میں کوشش کروں گا، وہ ہے انسان بیماری سے پہلے کس حالت میں رہتا ہے؟ کیا میرے بھائیوں، میرا آپ سے سوال ہے، بیماری آنے سے پہلے، مریض بننے سے پہلے انسان کس حالت میں رہتا ہے؟ صحت مند رہتا ہے، طاقت و قوت کے ساتھ، وہ مضبوطی کے ساتھ کیا ہے وہ رہتا ہے۔ تو جو صحت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے، عطا کیا ہے، آپ اس صحت کی حفاظت کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ جو بھی لوگ اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتے، اس کے بے شمار نقصانات آپ کی زندگی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کے اوپر فرض بنتا ہے، جو بھی لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، تو ان کی زندگیوں میں نیکیاں کرنے کا، عبادتیں کرنے کا بہت ہی تھوڑا وقت ان کو ملتا ہے۔ جو لوگ اپنی صحت کا زیادہ خیال کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین زیادہ عبادتیں کرنے کا، زیادہ نیکیاں کرنے کا، اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب ہونے کا جو وقت، جو مہلت ہے، اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ہمیں صحت کا سب سے زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں صحت ہی کو زیادہ ترجیح کیوں دی گئی؟ اگر آپ کو معلوم ہونا کہے، اگر آپ اس بات کو جان لیں گے تو آگے کی جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کیا ہے بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کو ایک کمزور مومن سے بھی ایک طاقتور مومن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندہ، وہ شخص، وہ مسلمان، وہ مومن سب سے زیادہ محبوب ہے جو ایمان بھی ہے اس کے پاس، جس کے پاس کیا ہے طاقت و قوت بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنی عبادتیں، جتنی نیکیاں تم جوانی کی حالت میں تم کرتے ہو، اتنی نیکیاں، اتنی عبادتیں بڑھاپے کی حالت میں تم نہیں کر سکتے۔ بڑھاپے کی حالت میں تم افسوس کرو گے، بڑھاپے کی حالت میں تم پچھتاؤ گے، کاش کہ ہم جوانی کی حالت میں، بچپن کی حالت میں ہم کہیں چند نیکیاں کر لیے ہوتے، چند عبادتیں کر لیے ہوتے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر لیے ہوتے تو کتنا ہی زیادہ اچھا ہوتا۔ انسان اس وقت افسوس کرے گا۔ تو اسی لیے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی بندہ محبوب ہے، وہی بندہ اللہ رب العالمین کے کہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو مومن بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ کیا میرے بھائیوں، ایک مومن بھی ہے، ایک طاقتور بھی ہے، یہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، آپ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اپنا صحت کا خیال رکھیں، آپ ایک طاقتور مومن بننے کی کوشش کریں، آپ ایک طاقتور مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، اے عبداللہ کہ تم دنیا کے اندر زندگی اس طرح گزارو جس طرح ایک مسافر گزارتا ہے، تم دنیا کے اندر زندگی اس طرح گزارو جس طرح ایک راہ پر چلنے والا گزرتا ہے، اس طرح تم اپنی زندگی کو گزارو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عبداللہ تم جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح ہوگی، صبح میں ہم کیا ہے عبادتیں کر لیں گے، صبح میں ہم نیکیاں کر لیں گے، صبح میں اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے، ظہر میں کہے
آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا ہے، عبادتوں کو، نیکیوں کو ٹالنے کی عادت بہت زیادہ ہے. جو وقت اللہ رب العالمین نے دیے ہے اس وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس وقت کو ٹالنے کی عادت ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. صبح کے دن میں کیا ہے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. آج اگر ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو اگر ہم دیکھیں گے 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر کیا ہے پابندی کے ساتھ کوئی بھی ادا نہیں کرتے. صبح کی نماز کو کب پڑھتے ہیں؟ صبح اٹھ کر 8 بجے 9 بجے پڑھتے ہیں. ظہر کی نماز کو عصر میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کو مغرب میں پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کو عشاء میں پڑھتے ہیں. ایسا آج مسلمانوں کے اندر یہ عادت بن چکی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے ٹالنے کی عادت بن چکی ہے کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، بعد میں کریں گے، چند منٹ کے بعد کریں گے، چند گھنٹوں کے بعد کریں گے. دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح کر لو تو شام کے انتظار مت کرو، کہ شام ہونے سے پہلے ہی کہے اگر تمہارا انتقال ہو جائے، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، کیا تم وہ نیکی کر پاؤ گے؟ اس نیکی کو حاصل کر پاؤ گے؟ نہیں. جس گناہ میں تم ملوث تھے، تم سمجھ رہے ہو کہ چند دن کے بعد کہے میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، چند دن کے بعد کہے میں ان تمام خطاؤں کو، ان کہے غلطیوں کو میں چھوڑ دوں گا، چند دن کے بعد کہے میں اچھا بن جاؤں گا، چند دن سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو جائے. کیا میرے بھائیوں، نیکی کرنے کے آپ جو ارادے کیے ہیں اس نیت سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو جائے تو اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ صحت کا صحیح استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں انسان کے لیے 2 سب سے بڑی نعمتیں ہیں. انسان کی زندگی میں کیا ہے 2 چیزیں بہت بڑی نعمتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. وہ کیا ہے؟ ایک صحت ہے، دوسرا فراغت ہے. صحت تو ہم ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے میں نے کیا ہے واضح کیا. فراغت کس کو کہتے ہیں؟ فراغت آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں عام طور پر ٹائم پاس. کیا میرے بھائیوں، خالی وقت ہے، کوئی کام نہیں کرتے، آپ خالی وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ ٹائم پاس. کیا میرے بھائیوں، آپ کے پاس وقت ہے، صحت ہے، طاقت و قوت ہے، نیکی کرنے کی کیا ہے صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام چیزوں کو بازو رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ ان تمام اوقات کو آپ ٹائم پاس کے یعنی اس وقت کو ٹائم پاس میں بدل دیتے ہیں. آج دیکھو کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، لوگ کہے اسی فراغت کو، اسی ٹائم پاس کو کہے لوگ باہر گزارتے ہیں. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے میرے بھائی آج مسلمانوں کی. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 نعمتیں انسان کے لیے بہت ہی زیادہ بڑی نعمتیں ہیں. ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے. اگر اس وقت کا اگر آپ نے صحیح استعمال کیا تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا، آپ کے لیے وہ اللہ رب العالمین کا تقرب کا حاصل کا ذریعہ بنے گا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جو بھی وقت آپ کو خالی وقت ملا ہے اس وقت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی کوشش کریں، نیکی کو کرنے کی کوشش کریں، عبادتیں کرنے کی کوشش کریں، نیکیاں اجر و ثواب جمع کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہی چھوٹے چھوٹے جو وقت آپ گزار دیتے ہیں، ٹائم پاس میں گزار دیتے ہیں، فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں آپ گزار دیتے ہیں، یہی چیزیں کل قیامت کے دن آپ کو جنت میں جانے سے روکیں گے، جنت میں جانے سے آپ کو روکیں گے. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے جو نعمت دیے ہیں، ایک صحت، دوسرا وقت ہے، ان دونوں چیزوں کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ.
اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنی چیزوں کو؟ پانچ چیزوں سے پہلے ہی غنیمت جانو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوانی جو آپ کو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے، جن کو بھی اللہ رب العالمین نے جوانی دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپا ہونے سے پہلے اس جوانی کی آپ حفاظت کرو، اس جوانی کی غنیمت جانو، یعنی اس جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری کو غریبی سے پہلے حفاظت کرو، غنیمت جانو۔ آپ کے پاس مال ہے تو اس مال کو صحیح چیزوں میں، صحیح کاموں میں، صحیح راستوں میں اس مال کو کہے خرچ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ غریبی آ جاتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کہے کوئی چیز آپ کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے مالداری سے، یعنی مالداری کو غریبی آنے سے پہلے اس مال کی غنیمت جاننے کی کوشش کریں، اس مال کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ آج دیکھیں، آج ہمارے کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اپنے پیسوں کو کتنی فضول کاموں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں انہیں پیسوں کے ذریعے سے شراب خریدتے ہیں، سگریٹ خریدتے ہیں، بیڑی خریدتے ہیں، نشے والی چیزیں خرید کر اس مال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ اپنے مال کو فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں شراب کی وجہ سے انہوں نے اپنی پورا جسم کو کمزور کر دیا، بیماری میں مبتلا کر دیا، اور پوری زندگی کی کمائی اس صحت کو اچھا کرنے میں اس مال کو لٹا دیا۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہی ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، مال کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، غریبی سے پہلے اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح فراغت کو مصروفیت سے پہلے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا، ٹائم پاس کا جو وقت ہے اس وقت کو بھی آپ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح زندگی کو موت آنے سے پہلے اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کے طور طریقے کے مطابق گزارنے کی آپ کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب موت آ جاتی ہے تو آپ کو نہ نیکی کرنے کی آپ کو مہلت دی جاتی ہے، نہ گناہ کرنے کا آپ کو مہلت دیا جاتا ہے، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد آپ کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان افسوس کرے گا، کاش کہ میں زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی تھی اس زندگی کے اندر چند اعمال کر لیا ہوتا، چند نیکیاں جمع کر لیا ہوتا، آج قبر کے اندر عذاب سے میں بچ جاتا، جہنم کے اندر عذاب سے بچ جاتا۔ انسان مرنے کے بعد افسوس کرے گا، انسان مرنے کے بعد پچھتائے گا اللہ رب العالمین سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے اس زندگی کو موت آنے سے پہلے اس کی غنیمت جانو، اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راستے میں چلنے کی آپ کوشش کرو۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ صحت میں آپ جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں، اتنی عبادتیں بیماری کی حالت میں آپ نہیں کر سکیں گے۔ بولو میرے بھائی، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھو، تھوڑا سر درد آ جاتا ہے، تھوڑا پیر درد آ جاتا ہے تو مسجد کو آنے کے لیے بہانہ بن جاتا ہے۔ کیا بھائی مسجد کو نماز کے لیے، نماز کا وقت ہوا ہے، آؤ مسجد کو آؤ، نہیں بھائی سر درد ہو رہا، پیٹ درد ہو رہا، پیر میں درد ہے، نہیں بھائی ذرا ٹائٹ ہے، پورا جسم درد ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننے کی کوشش کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب آپ مریض تک پہنچ جاتے ہیں، مریض بیماری کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں
تو ایسے وقت میں انسان لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، عاجزی و انکساری میں پڑا ہوا رہتا ہے۔ ایسی حالت میں ایک مسلمان کے اوپر فرض بنتا ہے تو اس مسلمان بھائی کی عیادت کرے، اس مسلمان بھائی کے پاس جا کر کے اس کو تسلی دے۔ دیکھیے، عیادت، مریض کی عیادت کی فضیلت کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے مسلمان بھائی کی بیماری، مرض کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر کو جاتا ہے، جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی، مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ جب وہ میت کے گھر میں داخل ہوتا ہے، میت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ جب وہ شخص مریض کے سامنے، بیماری کے سامنے، بیمار آدمی کے سامنے بیٹھ کر اس کو تسلی دیتا ہے، اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص کیا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت میں ڈوب گیا۔ دیکھیے، اس سے بڑی کہے خوش نصیبی کی بات کیا ہے میرے بھائیوں، جس شخص کو اللہ رب العالمین کی رحمت نصیب ہو۔ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو بیماری کی حالت میں، مریض کی حالت میں، مرض الموت کی حالت میں عیادت کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے، پوچھ حال کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے، اگر وہ صبح میں جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک کیا ہے 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، جو شخص کیا ہے مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کسی بھی رشتہ دار یا دوست، کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کی مریض کی عیادت کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے حق میں کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے، مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اے اللہ رب العالمین اس بندے کے مغفرت فرما، اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس طرح 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتے رہیں گے۔ جو شخص شام کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو ہمارے مسلمان کیا ہے بھائی، جو بیماری کی حالت میں اپنے گھروں میں، ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا کوئی بھی مسلمان کیا ہے عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ عیادت ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کو ہمت دلانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے نہیں جاتے۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر ہمارا کوئی خاص اگر مجبور ہو، لاچار ہے، بیمار ہے، اس کو بھی دیکھنے کی آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ایک مسلمان، اسی لیے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے اندر جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر آپ کا خونی رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، اس سے بھی سب سے بڑا رشتہ مسلمان کا رشتہ ہے میرے بھائی۔ کس کا رشتہ ہے؟ مسلمان کا رشتہ ہے۔ اسی لیے ہمارا کوئی بھی مسلمان کیا ہے کسی مصیبت میں، بیماری کی حالت میں اگر ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کی بیماری کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح عمل کریں گے تو آپ کے حق میں فرشتے کیا ہیں دعائیں کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اس کی سب سے بڑی مذمت، جو شخص کہے اپنے مسلمان بھائی کی بیماری کی حالت میں، مرض الموت کی حالت میں عیادت نہیں کرتا، جا کر کہے خیر خیریت نہیں پوچھتا، اس کی مذمت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں
کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جمع کریں گے، ایک ایک آدمی کو بلا کر سوال کریں گے. اس میں سے ایک آدمی کو بلائیں گے، سوال کریں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میں بیمار تھا، تو نے میرے پاس آ کر میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بندے سے سوال کریں گے تو بندہ اللہ رب العالمین سے جواب دے گا، اے اللہ رب العالمین تو رب العالمین ہے، تو بیماری کی حالت میں کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین بندے کو جواب دے گا کہ دنیا کے اندر میرا ایک بندہ بیمار تھا، دنیا کے اندر میرا ایک بندہ مرض الموت کی حالت میں تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو نے اس کی خیریت نہیں پوچھی. اگر تو وہاں پر جاتا تو مجھے وہاں پر پا لیتا، اگر تو وہاں پر جاتا تو میری رحمت تو پا لیتا. دیکھیے کتنی بڑی مذمت کی بات ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کریں گے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم تمام مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک مسلمان بھائی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس کی بھلائی چاہنا چاہیے، اس کی خیر ہمیں چاہنا چاہیے. آج اگر ہم دیکھیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بیٹھا ہوا ہے. اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، اپنے پڑوسی میں کیا ہے، اپنے بھائی کا گھر ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا گھر ہوتا ہے، لیکن آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے سے خیریت نہیں پوچھتے. یہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے. عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائی، ابھی تک میں نے صرف مسلمان کی بات کی ہے. اگر کوئی شخص کافر ہے، مشرک ہے، بدعت ہے، گنہگار ہے، اگر وہ شخص مریض ہے، بیماری کی حالت میں ہے، کیا ایسے شخص کی عیادت کر سکتے ہیں؟ کیا ایسے شخص کے پاس جا کر ہم اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ کیا میرے بھائیوں، اس کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا لڑکا تھا. کون تھا؟ ایک یہودی کا لڑکا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ خدمت کیا کرتا تھا، بہت ہی زیادہ دیکھ بھال کیا کرتا تھا. ایک دن اس یہودی لڑکے کو بیماری ہو جاتی ہے، مرض الموت کی حالت میں وہ پڑ جاتا ہے، چارپائی پر لیٹ جاتا ہے. اس کے اندر اٹھنے کی، چلنے کی طاقت نہیں رہتی، صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر کو جاتے ہیں، اس لڑکے کے پاس بیٹھ کر اس کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو ہمت دلاتے ہیں، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لا الہ الا اللہ کی کلمے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کلمے کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو وہ بچہ کیا ہے، وہ لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، کہ ایک کافر ہے، ایک مشرک بھی ہے، اگر وہ بیمار ہے، مرض الموت میں ہے، تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی ہمت، اس کی تسلی دینے کے لیے ہمیں کہے جانا چاہیے. ایک مسلمان پر فرض بنتا ہے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود چچا ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، وہ بھی کہیں مرض الموت کی حالت میں چارپائی پر لٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کر اپنے چچا جان کو کہتے ہیں، اے میرے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لو، آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو آپ کہیں اپنی زبان سے ادا کر دو. لیکن ان کے چچا کہے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ اسی طرح وہ انتقال ہو جاتے ہیں. تو اس حدیث کے ذریعے سے بھی جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی نصارہ ہے، جو بھی ہے، اگر وہ بیمار ہے، مرض الموت کی حالت میں ہے، تو ایسے شخص کے عیادت کرنے کے لیے ایک مسلمان کو فرض ہے میرے بھائی. ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ اس کی عیادت کرے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو بھی بیمار ہو جاتے ہیں، کسی بھی
اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے کہے صحت دیتا ہے، جس کو چاہے کہے بیماری میں مبتلا کر دے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کہے کتنے ایسے مسلمان، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں روپیہ ان کے پاس ہے لیکن ان کے پاس صحت موجود نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں، ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے لیکن ان کے پاس صحت موجود رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ لوگوں کی دعائیں کبھی بھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 5 آدمیوں میں سے ایک آدمی یہ ہے کہ مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، جس کے اوپر کیا ہے مار پیٹ کی جاتی ہے، جس کے اوپر ظلم زیادتی کی جاتی ہے، ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے جب تک وہ اپنے گھر کو واپس نہیں لوٹتا اس وقت تک وہ جتنی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتا رہے گا وہ پوری کی پوری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح تیسرا وہ آدمی جو مجاہد ہے، جنگ کے میدان میں رہ کر میدان میں جنگ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہتا ہے جب تک کہ وہ کہے جہاد سے میدان سے فراغت نہ ہو جائے، اس وقت اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح کہے مریض ہے، اسی طرح ایک مریض ہے، بیمار حالت میں ہے، جب تک وہ اس بیماری کی حالت میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی بلکہ اس شخص کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ انسان کہے موحد ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے، مشرک نہیں ہونا چاہیے، کافر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آخری جو شخص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک شخص ہے اپنے غائبانہ جو آپ کے سامنے نہیں ہے، کہیں دور ہے، آپ سے غائب ہے، اس شخص کے حق میں آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، اس کے حق میں آپ بھلائی کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے دعا بھی اللہ رب العالمین کہے رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ انہوں 5 چیزیں گنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں 5 لوگوں میں سب سے جلدی قبول ہونے والے شخص کی دعا وہ ہے جو شخص کہے غائبانہ طور پر اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، غائبانہ طور پر اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا، اپنے مسلمان بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست و احباب کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں، آپ غیبانہ کہیں دعائیں کرتے ہیں، ایسے شخص کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میرے بھائی۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے کہے آپ لوگوں کے سامنے مریض کی عیادت کے تعلق سے، صحت کی فضیلت کے تعلق سے، مریض کی عیادت کی فضیلت، اس کی اہمیت کے تعلق سے قرآن و احادیث کی روشنی میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہ جو بھی باتیں قرآن اور احادیث کی باتیں ہم نے جو بھی سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مل جل کر رہنے کا بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ